बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शहरियत पढ़ रहे हैं, जिसे सिटीजनशिप भी कहा जाता है, और आज हम इसका 5वां सबक जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपनी किताब माशरती उलूम की किताब खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे अपनी किताबें खोल चुके हैं। आज के सबक के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल शहरी होने के इखलाकियात को पहचान सकेंगे और ऑनलाइन होते हुए इखलाकियात राय से निपटने के तरीके जान जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेट का इस्तेमाल आपको आज समझ आ जाएगा कि कैसे हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कुछ मनफी और मुस्बत जो है वो तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है पहचान, समझना। जल्दी से प्यारे बच्चों मुझे बताएं कि डिजिटल शहरी कौन है। आप डिजिटल या साइबर शहरी के बारे में पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। जल्दी से जरा जहन पे जोर डालें और मुझे बताएं कि डिजिटल शहरी कौन है। एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया से इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हुआ है या जुड़ा हुआ है, उसको हम डिजिटल शहरी कहते हैं। आलमी शहरी और डिजिटल शहरी के दरमियान फर्क करें। शहरी किसी भी मुल्क में रहने वाले शख्स को कहा जाता है। आलमी शहरी पूरी दुनिया के इंसान जो है वो आलमी शहरी है इंसानियत की बिना पर। इसके अलावा डिजिटल शहरी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो शख्स इस्तेमाल करता है वो डिजिटल शहरी कहलाता है। अब इस्लामी नुक्ता नजर की तरफ एक नजर डालते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो और इन लोगों की जो तुम में से हाकिम हो। फिर अगर आपस में किसी चीज में झगड़ा करो तो इसे अल्लाह और इसके रसूल की तरफ लाओ, और अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखते हो तो यही बात अच्छी है और अंजाम के लिहाज से बहुत बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे कभी कोई तनाज़ा या इख्तिलाफात या हमें कोई मसला है तो हमें सलूशन के लिए हमेशा अल्लाह ताला या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रुजू करना चाहिए। एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। इस सरगर्मी के लिए आपको एक कागज लेना है। इन असूलों की फहरिस्त बनाएं जिन पर इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त अमल करना चाहिए। लिखने के बाद क्लास के सामने असूल को बुलंद आवाज से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, क्लास में ये एक्टिविटी बहुत ही मजेदार तरीके से की जा सकती है। टीचर जो है बच्चों को रंग बिरंगी चिटें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसके बाद हर बच्चा एक जो है वो आपको वो तमाम जो असूल हैं जो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आपको ज़रूर जो है वो अपनाने चाहिए। हर बच्चे को एक असूल लिखना है और टाइम ख़त्म होने के बाद हर बच्चा जो है अपनी बारी पर खड़ा होकर बाआवाज़ बुलंद वो असूल पढ़ेगा जो वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर उसको अपनाना चाहिए। आलमी शहरी या डिजिटल शहरी वो शख्स है जो पूरी दुनिया से कनेक्ट हुआ है, क्योंकि वो इंटरनेट को इस्तेमाल करता है, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा स्काइप, गूगल जैसी चीज़ें या जीमेल जैसी चीज़ें जो है इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हुए हैं। डिजिटल शहरियों के फ़राइज़। एक डिजिटल शहरी का फ़र्ज़ है कि उसको जो है वो राजदारी का हक है उसके पास। इसके अलावा कॉपीराइट का हक है। कॉपीराइट कहा जाता है कि उसकी मर्जी के अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है, बनाया है, तो आपकी मर्जी के बगैर या आपकी कंसेंट के बगैर कोई भी जो है वो उस मवाद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने किसी को तकलीफ दे बात नहीं कहनी इंटरनेट पे, और आपने किसी को बुली नहीं करना, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना। तो ये तमाम जो असूल हैं ये आप फॉलो करके एक अच्छे डिजिटल शहरी बन सकते हैं। जल्दी से अपनी किताब में डिजिटल शहरी यानी कि डिजिटल सिटीजनशिप का सफ़ा खोलें बाब नंबर 1 से। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। डिजिटल शहरियत, डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल शहरी से मुराद वो शख्स है जो माशरती, माशी और सियासी मामलात में लोगों से बातचीत करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। हर वो शख्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है डिजिटल शहरी कहलाता है। जिस तरह हर शहरी के हकूक़ के साथ कुछ फ़राइज़ भी हैं, इसी तरह एक डिजिटल शहरी पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो डिजिटल शहरी के कुछ फ़राइज़ पाबंदियाँ आयद होती हैं। डिजिटल शहरी के कुछ फ़राइज़ दर्ज झैल हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से
ڈیجیٹل شہری سے مراد وہ شخص ہے جو کہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی جو ہے وہ بات چیت کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہو، اور جس طرح آپ کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح آپ کے کچھ فرائض ہیں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے. وہ فرائض اب ہم پڑھتے ہیں، چلیں آئیں. نمبر 1، ہر ڈیجیٹل شہری کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ کسی بھی مواد کو اپلوڈ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ مواد عالمی لحاظ سے مناسب اور فائدہ مند ہو، یعنی کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ نامناسب چیز انٹرنیٹ پہ اپلوڈ نہیں کریں گے. نمبر 2، کسی دوسرے کا مواد، تصاویر اور ویڈیو استعمال کرتے وقت ہمیں پہلے متعلقہ شخص سے اجازت طلب کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کے ناموں کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے سراہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی مخصوص کام کے جملہ حقوق اس کام کے لکھنے یا بنانے والے شخص کے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، جب بھی آپ کسی کا مواد یا کوئی تصویر یا کوئی کانٹینٹ اٹھائیں، مواد کو اٹھائیں، تو آپ نے اس شخص کو اس کا کریڈٹ یا اس کا نام جو ہے وہ ضرور اس کے ساتھ درج کرنا ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس جس نے وہ کنٹینٹ یا مواد بنایا ہے اس کے پاس اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے جملہ حقوق. اب ذرا نمبر 3 والا دیکھتے ہیں ہم کہ نمبر 3 پر کون سے جو ہے وہ فرائض لکھے ہوئے ہیں. جب آپ کسی فرد یا گروہ سے بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کو اچھا سلوک رکھنا چاہیے اور نامناسب الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایسی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے جو دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا باعث بنے. آپ کو اظہار رائے کی آزادی کے نام پر دوسروں کے عقائد یا ان کے مذہب کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں. تو پیارے بچوں، جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کو وہاں مختلف ثقافتیں اور مختلف طرح کے لوگ جو ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، آپ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے مواقع پر آزادی رائے کے نام پہ آپ کو کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آزادی رائے کا حق موجود ہے، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. تو یہ حد آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تو آپ نے اپنی رائے سے سامنے والے کو یا جس سے آپ بات کر رہے ہیں، کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. اس کے علاوہ ہمارے اقدار، معیار، نظریات اور خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب ہم ڈیجیٹل دنیا تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو ہم اکثر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے طرز زندگی، مذہب، سوچ اور نظریات کو پسند نہیں کرتے. ایسے حالات میں ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور تنوع کو قبول کرنا چاہیے. قبولیت اور رواداری کو فروغ دینے سے ہم دوسروں کے نقطہ نظر کا احترام کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی کیونکہ ہمیں مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں، ان کے مختلف طرح کے رویے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں کہ وہ اگر آپ کو کوئی نامناسب بات کہہ دے یا آپ کی رائے جو ہے وہ ان سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو اس طرح کے موقعوں پر ہمیں رواداری اور تنوع کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور قبولیت سے ہمیں کام لینا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کریں اور قبول کریں. اس طریقے سے ہم امن پسندی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کر پائیں گے. نمبر 5، لوگوں کو ایسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جنہیں سائبر کرائم کہا جاتا ہے. سائبر کرائم میں دوسروں کے مواد کو ان کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا، ہراساں کرنا، رازداری کو نقصان پہنچانا یا انہیں دھمکانا، غلط یا بدتر مواد کو دوسروں تک پہنچانا وغیرہ شامل ہے. اس کے علاوہ پیارے بچوں، ایک بہت اہم چیز جو ہمیں انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو کہ کرائم ہو یا قانونی طور پر منع کی گئی ہو. ایسی چیز کو سائبر کرائم کہا جاتا ہے. اگر آپ کسی کا مواد چوری کریں گے، اس کو اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے، تب بھی آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اگر آپ کسی کو نقصان یا دھمکی دیں گے یا غلط بات کہیں گے، وہ بھی غلط ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہراساں نہیں کرنا کسی کو، اور سب سے آخر کوئی ایسا مواد شیئر نہ کریں جو کہ ان اپروپریٹ ہو یا شیئر کرنے کے قابل نہ ہو. ان تمام باتوں کا آپ نے خیال کر رکھنا ہے جب بھی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ ایک شخص جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے وہ وسیع تر دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے. اسے ڈیجیٹل شہری کہا جاتا ہے.
ایک ڈیجیٹل شہری کے طور پر ہر شخص کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں وہ ایک باعزت شہری کے طور پر پورا کرنے کا پابند ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی آپ سے کنیکٹڈ ہوں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا مواد نہ بنائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، یا ہم ڈیجیٹل جو قوانین ہیں ہم ان کی خلاف ورزی کریں۔ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے، یا آپ جو ہے اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈیجیٹل شہری آپ فیصلہ کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ جو ہے وہ سچویشنز دی گئی ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ ایک اچھے ڈیجیٹل شہری کی علامات ہیں۔ اگر ہے تو آپ ہاں پہ ٹک کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں پہ ٹک کریں گے۔ یہ ورک شیٹ جو ہے آپ ویڈیو کو پاز کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کے کام سے آپ گھر کا کام نمبر 2 مکمل کریں گے۔ جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا آپ معلومات کا تبادلہ کرتے ہوئے ایک ڈیجیٹل شہری کے فرائض پورا کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بتائیں آپ میں سے کون کون جو ہے وہ انٹرنیٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے۔ میں تو کرتی ہوں۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے جب بھی آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں؟ میرے ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جب میں انٹرنیٹ کو استعمال کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے، انفارمیشن فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی بات یا اپنی رائے کا اظہار بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی طاقت بھی ہے۔ لیکن کیا آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ ان کو پورا کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ تمام فرائض پورا کروں انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ یا روزانہ کے بنا پر میں کافی زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہوں۔ اب آپ کا گھر کا کام نمبر 3 ہے کہ اگر کوئی ہمیں انٹرنیٹ پر دھمکائے تو ہمارا طرز رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اشارہ ایمرجنسی نمبر۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو کوئی دھمکی دے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے تو، کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو گھر میں کسی بڑے سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سائبر کرائم کے بہت سارے نمبر ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بآسانی مل سکتے ہیں، جن کو آپ سرچ کریں، ڈائل کریں اور آپ وہاں پر کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے کام میں آپ کا درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ آپ کے پاس یہاں لانگ کوشچنز ہیں جن میں آپ کو سوال نمبر 1 جو ہے یہ اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ ایک ڈیجیٹل شہری کی حیثیت سے ہمیں کن اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے؟ ابھی ہم نے کافی سارے اصول جو ہیں وہ پڑھے ہیں، آپ ان کی مدد سے اپنی کاپی میں یہ سوال مکمل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔